یا اولی الابصار صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ہمیں ایمان کے نور سے منور کیا ہے اور بندہ مومن کو اس کی رشد و ہدایت کے لیے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث، سنت اور سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا نور عطا کیا ہے کہ اگر بندہ مومن اس سے وابستہ رہے تو قیامت تک اس کی رہنمائی ہوتی رہے گی۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بڑا ہی پرفتن دور ہے، پرآشوب دور ہے، ظلم و جبر کا دور ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، اور جو کچھ اس وقت عالمی سطح پر حالات ہم دیکھ رہے ہیں، ان تمام حالات، واقعات اور زمانے کے تغیرات کو دیکھتے ہوئے ضرورت اس امر کی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور آگے کیا ہونے والا ہے، اور بندہ مومن کو جس طرح کے بھی حالات ہوں، جس زمانے میں بھی اس کو جو حالات پائے جائیں، اس زمانے میں ان حالات میں اس بندہ مومن کی کیا ذمہ داری ہے۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اقوام عالم، پوری دنیا کے اندر جو ورلڈ ہے ہمارا، یہ تقریباً 203 یا اس سے کم و بیش کنٹریز ہیں جس کے اندر یہ ڈیوائیڈ ہے، تقسیم ہے، اور پوری دنیا اس وقت ایک عجیب دلدل کے اندر متوجہ ہے، مبتلا ہے۔ ایسے عالم کے اندر دنیا میں ان آنکھوں نے، ہم نے کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ فلاں دور کے اندر اتنا ظلم ہوا، اتنے انسانوں کے قتل ہوئے، اتنے بچوں کے قتل ہوئے، اتنی عورتوں کے قتل ہوئے، تو ہم کتابوں میں وہ معاملات پڑھ کر ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ اس دور میں کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، کوئی میڈیا سسٹم نہیں تھا، تو یہ خبریں اس طرح سامنے نہیں آتی تھی۔ لیکن یہ 2023 یہ جو سال ہے اور 1445 ہجری کا یہ جو سال ہے، یہ تاریخ میں ہمیشہ انسانیت کے ضمیروں کو جھنجھوڑتا رہے گا کہ فلسطین کے اندر، ارض مقدس کے اندر اس وقت جو ظلم و ستم اور جبر و قہر مرتب ہے اور پوری دنیا اس کے اوپر تماشائی بنی ہوئی ہے، انسانوں کے، حکومتوں کے، عالمی سطح کے اوپر سب کے بالکل ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، ایک عجیب و غریب کیفیت ہے۔ تو یہ ساری کی ساری وہ نشانیاں ہیں جو قرب قیامت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا اور کہ اس کے اوپر چند دروس دیے جائیں جس میں علامات قیامت، قرب قیامت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بیان کی ہیں،
اور قیامت سے پہلے اس زمین کے اوپر بپا ہونے والے جو حوادث ہیں، جو واقعات ہوں گے، جو ظلم و ستم کی داستانیں قائم ہوں گی، اور پھر ان کا انجام بد، اور پھر ان کا انجام لوگ اپنے سامنے دیکھیں گے، اور پھر جس طرح بے گناہ انسانیت کو ایک عجیب و غریب انداز سے قتل و غارت کا میدان گرم کر کے پوری دنیا اس وقت خون کی ہولی کھیلتے ہوئے دیکھ رہی ہے اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہمیں قرب قیامت سے پہلے رونما ہونے والے واقعات کا علم ہو۔ آج میں نے تقریباً میں امید ہے کہ تقریباً 5 درس تو میرے اس پر ہو جائیں گے۔ آج کا جو ہمارا ابتدائی درس ہے، یہ سمجھ لیں آپ کو کہ انٹروڈکشن ہے، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل انشاءاللہ میں جمعے کے درس کے اندر بیان کر دوں گا، پھر اس کے بعد مزید میں کر دوں گا تاکہ یہ بات ریکارڈ میں بھی رہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہماری دینی اور شرعی ذمہ داری لگائی ہے اس کو ہم کس حد تک اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں عقل و شعور عطا فرمایا ہے، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ فرماتا ہے کہ عقل رکھنے والوں، بصیرت رکھنے والوں، بصارت رکھنے والوں، سوچ اور خیال رکھنے والوں، دنیا کے جو حالات اپنے سامنے دیکھتے ہو ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کیا کرو۔ فَاعْتَبِرُوا کا معنی عبرت حاصل کیا کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں عقل عطا فرمائی ہے۔ پھر اسی طریقے سے قرآن حکیم فرقان مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا اور آخرت کے اندر رونما ہونے والے واقعات اور اس کے اسباب اور اس کے انعامات، اکرامات اور اس کی جزا اور سزا کو بیان نہ کیا ہو۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کے ساتھ جو ہے وہ منسلک رہیں۔ اب جو یہ فتنوں کا دور ہے، اور جب ہم احادیث پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو امام مسلم نے جو مسلم شریف کے اندر احادیث کے مختلف ابواب باندھے ہیں، ان میں سے آپ نے ایک باب باندھا ہے جس کا نام ہے کتاب الفتن۔ اسی طریقے سے امام ترمذی نے ایک باب باندھا ہے اس کو بھی انہوں نے کتاب الفتن کا عنوان دیا ہے۔ امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کے اندر اس میں ساری آثار قیامت اور قیامت سے پہلے بپا ہونے والے فتنوں کی نبی پاک نے نشاندہی کر دی، اور ایک ایک چیز حضور اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دی ہے۔ اور جو لوگ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں وہ اپنے عزائم کے اندر اتنے پختہ ہیں کہ وہ جب اس کو بیان کرتے ہیں تو وہ اس کو باقاعدہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں پچھلے دنوں میں بیان سن رہا تھا ایک سوشل میڈیا کا ایک پیغام، جو وہ اسرائیل کا وزیر اعظم تھا یا کوئی ان کا بہت بڑا ذمہ دار شخص تھا، تو وہ باقاعدہ جو ہے وہ توریت کا حوالہ دے کر کہہ رہا تھا جی کہ ہماری توریت میں تو لکھا ہوا کہ بچوں کو، عورتوں کو، بے گناہ لوگوں کو تم قتل کر سکتے ہو۔ حالانکہ دین کے اندر، کیونکہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جو جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ زبور ہو، یا وہ انجیل ہو، یا جتنے بھی صحائف آسمانی دنیا سے اترے ہیں، انبیاء کرام پر اترے ہیں، ان تمام صحائف اور تمام کتب کی ترجمان کتب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہہ کر کے دین کی تکمیل کا، دین کے مکمل ہونے کا اور نعمتوں اور انعامات کے مکمل ہونے کا اعلان اللہ نے کر دیا۔ تو یہ قیامت تک کے لیے اب دین یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر، دنیا کے کسی بھی قانون کے اندر بے گناہ انسانوں کو قتل کر، بلکہ قرآن حکیم فرقان مجید میں تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ قرآن ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو بے گناہ قتل کیا،
اب یہ پیغام قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو، بے گناہ انسان کو قتل کیا یا زمین کے اوپر فساد پھیلایا، اور اللہ فرماتا ہے کہ کأنما قتل الناس جميعا، وہ ایک انسان کا قتل نہیں ہے، وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. اب یہاں پر دیکھیں قرآن کیا پیغام دے رہا ہے؟ انسانیت کے لیے پیغام دے رہا ہے. یہ کسی مسلمان کے لیے نہیں خاص پیغام، کسی یہودی کے لیے خاص پیغام نہیں، کسی کرسچن کے لیے خاص پیغام نہیں، کسی نصرانی کے لیے خاص پیغام نہیں، بلکہ فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کے اوپر انسانیت کا اطلاق ہوتا ہے، اگر اس نے کوئی جرم نہیں کیا وہ بے گناہ ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ جس نے کسی ایک نفس کو، کسی ایک جان کو تلف کیا، قتل کیا، تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. یہ تو قرآن کا پیغام ہے. اور قرآن تمام آسمانی کتابوں کی کیا کرتا ہے؟ ترجمانی کرتا ہے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ سمجھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے آثار قیامت بیان فرمائی. ان آثار قیامت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی. ہمارے مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ کچھ قیامت کی چھوٹی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، کچھ قیامت کی بڑی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور پھر ایک ایک کو اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نام لے لے کر بیان کر دیا. مثلا قرب قیامت سے پہلے فتنہ دجال، اس کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا ایک حدیث کے اندر، انشاءاللہ جب میں اس طرف آؤں گا اس کے اوپر پورا ایک لیکچر دوں گا. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ قرب قیامت سے پہلے جتنا انسانیت کو کے اوپر ظلم کیا جائے گا، بے انصافیاں کی جائیں گی، قتل عام کیا جائے گا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نشاندہی کر دی. پھر ایسے پرفتن دور کے اندر، فتنوں کے اس دور کے اندر جو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے، اس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا کہ اسلام اس کے لیے کیا پیغام دیتا ہے. پھر جو ہے وہ امام مہدی کا نزول، امام مہدی کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان فرمانا. پھر عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان سے واپس زمین کے اوپر نازل ہونا. پھر اس کی متعدد نشانیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمانے کے بعد جو ہے پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر قیامت تو آئے گی، اور قیامت آئے گی تو پھر کیا ہوگا، پھر اس کی نشانیوں کو بیان کیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان مجید میں سورہ قیامہ کے اندر، سورہ مرسلات کے اندر، سورہ ہود کے اندر، سورہ توبہ کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، اسی طریقے سے 30ویں سپارے کی تقریباً کوئی 10 سے زائد صورتیں ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر اور اس کی نشانیوں کو بیان فرما دیا. لیکن یہ ہمیں اس وقت سمجھ آئے گی کہ ہم قرآن کریم فرقان مجید کو سمجھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہمارے مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف کے اندر کتاب الفتن، اور صاحب مشکات نے مشکات شریف کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، جس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیاں بیان، سائن آف قیامہ بیان فرمائی ہے، قیامت کی علامات بیان فرمائیں گے. اب ان میں سے میں ایک ایک نشانی کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر اس نشانی کے مطابق اس وقت ورلڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کی نشاندہی کروں گا. تو آپ خود اس کو کمپیئر کریں گے، آپ خود اس کو ملا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام فتنوں کی نشاندہی کر چکے ہیں. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس وقت بے حسی کا یہ عالم ہے، ظلم پر ظلم کا یہ عالم ہے کہ اس وقت ورلڈ کے اندر دنیا کے کم از کم بھی 58 کے قریب اسلامک ممالک ہیں، باقی تو چھوڑ دیجیے. 58 کے قریب 50 سے زائد اسلامی ممالک اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن سارے کے سارے تماشائی بنے ہوئے ہیں، سارے کے سارے غلام اور لونڈیاں بنے ہوئے ہیں، اور اس ظلم کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پرفتن دور میں اپنے غیر سے کوئی ایسی سبیل پیدا فرمائے کہ اس دنیا کو، اور یہ قیامت سے پہلے ہوگا، امام مہدی کا نازل ہونا اور ان کا زمین پر انصاف کو قائم کرنا. اس کو نبی علیہ السلام نے پوری تفصیل، جب امام مہدی کا ذکر آئے گا تو میں اس کے اوپر ساری احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن ابھی ہمیں سائن آف قیامت کی نشانیوں میں سے علماء اور محدثین نے لکھا کہ سب سے پہلی نشانی اللہ تعالیٰ نے کب ظاہر کی ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی اس وقت ظاہر ہوئی ہے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جس دن وصال ہوا. کیا ہوا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
یہ پیغام دے دیا کہ جس نبی کا آج وصال ہو رہا ہے اس پر میں نے دین کو بھی مکمل کر دیا ہے، اس پر میں نے نبوت اور رسالت کو بھی مکمل کر دیا۔ اب اس نبی کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے، اس دین کے بعد کسی اور دین نے آنا نہیں ہے، اور اس شریعت کے بعد کسی اور شریعت نے آنا نہیں ہے۔ اس نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن حکیم فرقان مجید کے بعد کسی اور کتاب نے دنیا میں آنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں وہ نبی علیہ السلام پر نازل کر کے گویا کہ جو اللہ نے محبوب علیہ السلام کو مقام عطا فرمایا وہ کیا؟ خاتم النبیین۔ جو کتاب لے کر آئے وہ خاتم الکتب ہے، جو دین لے کر آئے وہ خاتم الادیان ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس کو قرآن کریم فرقان مجید کے اندر بیان فرما دیا کہ حضور علی نبینا علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ آپ پر الیوم اکملت لکم دینکم، دین کو بھی مکمل کر دیا، نعمتوں کو بھی تمام کر دیا، اپنے انعامات کو بھی تمام کر دیا، اور فرمایا کہ اب اس کے بعد کیا ہوں گے؟ پھر فرمایا کہ جو بندہ اس شریعت جو مصطفیٰ کریم لے کر آئے اس پر قائم رہے گا، اس پر عمل کرے گا تو وہی فلاح پائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ پہلی نشانی کب ظاہر ہوئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن وصال، حضور کا وصال فرمانا یہ سائن آف قیامہ کا سب سے پہلا سائن تھا اللہ کی طرف سے کہ اب قرب قیامت کی طرف انسانیت بڑھے گی۔ اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب قیامت تک کے لیے جس کو جو اللہ زندگی دے گا وہ اپنی قیامت کو سامنے رکھ کر، آخرت کو سامنے رکھ کر، اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ عادل ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ قاضی ہو، چاہے وہ عالم ہو، وہ امام ہو، وہ مقتدی ہو، وہ نمازی ہو، وہ صالح ہو، صاحب ایمان ہو، جو بھی انسان دنیا کے اندر جس کے اندر ایمان موجود ہے، فرمایا کہ قیامت تک کے لیے اس کے لیے پیغام ہے کہ اب تو جو زندگی گزارے گا اپنے سامنے قیامت، آخرت اور اپنی تمہاری اس زندگی کے مطابق تمہیں میزان عدل سے اور اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب سے دینے سے گزرنا پڑے گا۔ اور قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حساب ہوگا تو کیا ہوگا؟ 15ویں سپارے کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کی انگلیوں کو بھی زبان دے گا، وہ بھی بولیں گے۔ انسان کے اعضاء کو زبان دے گا، وہ بولنا شروع ہو جائیں گے، تو وہاں پر انسان کیا ہو جائے گا؟ بے بس ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ حضور نبینا علیہ السلام کا جس دن وصال ہوا اس دن کیا ہوا کہ فرمایا کہ وہ قیامت کا پہلا سائن تھا۔ پھر فرمایا کہ نبی علیہ السلام پر ہی اللہ تعالیٰ نے جہاد کے مکمل احکامات نازل فرما دیے۔ شریعت محمدیہ کے اندر جہاد کے مکمل احکامات قرآن کے اندر اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کر دیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ فرمایا اس کی مدد سے زمین کے اوپر جو لوگ فساد بپا کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، اس کا راستہ روکا جائے گا۔ اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے بدر کی صورت میں موجود ہیں، اس کی مثالیں ہمارے سامنے احد کی صورت میں موجود ہیں، اس کی مثالیں ہمارے سامنے خندق کی صورت میں موجود ہیں، اس کی مثالیں ہمارے سامنے تمام غزوات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت میں موجود ہیں، اس کی مثالیں خلفاء راشدین کے دور کے اندر موجود ہیں، اور اس کی مثالیں جو ہے وہ یہ ہمارا اسلام اس کو پیش کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بیان فرمایا، اور ان میں سے پہلی کیا فرمایا کہ پہلی چھوٹی علامات قیامت ہیں کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات سے امام مہدی کے ظہور تک یہ علامات ظاہر ہوتی رہیں گی، اور ان علامات کو آگے نبی پاک نے بیان فرمایا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور دوسری بڑی نشانیاں قیامت کی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ امام مہدی کے پیدا ہونے کے بعد اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا پر نازل ہونے کے بعد سور پھونکنے تک، یعنی قرب قیامت تک، قیامت کی بپا ہونے تک جو علامات ظاہر ہوں گے امام مہدی کی پیدائش کے ان کے ظہور کے بعد جو علامات ظاہر ہوں گی، فرمایا کہ وہ پھر قیامت کی بڑی نشانیاں ہوں گی۔ اس کے بعد پھر یہ بھی جب امام مہدی کا ذکر آئے گا تو میں آپ کی خدمت میں یہ بھی پیش کر دوں گا کہ امام مہدی کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ امام مہدی، اس کو بھی انشاءاللہ آگے میں جب ان کا ذکر آئے گا تو اس میں بیان کروں گا۔ ابھی علامات قیامت جن کو امام ترمذی نے بیان کیا ہے
اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا مولائے کائنات تاجدار حل عطا مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے قرب قیامت سے پہلے جو وقوع ہونے والے واقعات ہوں گے ان واقعات کی نشاندہی کی، اور وہ تقریباً 14 علامات قیامت ہیں، 14 سائن آف قیامہ وہ ہیں جو حضور نے فرمایا کہ قیامت برپا ہونے سے پہلے اس زمین کے اوپر یہ واقعات ہوں گے۔ اور ان میں سے سب سے پہلا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حکام جنہیں اللہ تعالیٰ زمین پر اقتدار عطا فرمائے گا، چاہے وہ مسلمان حکمران ہو یا غیر مسلم حکمران ہو، جس کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا کرے گا؟ اقتدار عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ ان میں سے بعض وہ ہوں گے کہ فرمایا کہ وہ جو ہے وہ اللہ کی زمین کے محصول کو ذاتی ملکیت سمجھ کر اس پر قبضہ کر کے اس پر رہنے والے لوگوں کا قتل عام کریں گے۔ یہ پہلی علامت کس نے؟ مولا کائنات نے بیان کی کہ حضور نے فرمایا کہ ایسے حکمران دنیا میں آئیں گے، وہ اللہ کی زمینوں پر قبضہ کریں گے، اور اللہ کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے بعد ان کو اپنی جاگیر سمجھیں گے، اور جاگیر سمجھنے کے بعد وہاں پر بسنے والی جو بے گناہ انسانیت ہوگی، چاہے اس میں مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، یا بچے ہوں، یا کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے جو وہاں لوگ ہوں گے، وہ ان کا قتل عام کریں گے۔ یہ پہلی علامت آج سے 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے بیان کی ہے۔ اب اس علامت کو ذہن میں رکھیں۔ اب یہ دیکھیے اس وقت غزہ میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، روہنگیا میں کیا ہوا ہے، افغانستان میں کیا ہوا ہے، اسی طریقے سے لیبیا میں کیا ہوا ہے، عراق میں کیا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر آپ اس کا جائزہ لیں۔ دیکھیے حضور نے فرمایا کہ ایسے حکمران آئیں گے کہ وہ زمین کے حصوں کو قبضہ کرنے کے لیے اس زمین پر رہنے والی بے گناہ انسانیت پر ظلم کریں گے، جبر کریں گے، تباہی کریں گے۔ ابھی جو یعنی یہ جمعرات 9 نومبر تک اور پھر آج کے دن تک تقریباً 15,000 وہ لوگ، وہ شہداء، وہ بے گناہ بچے، عورتیں اور بے گناہ انسانیت جو غزہ کے اندر بمبوں کا نشانہ بنا کر جن کو قتل عام کر دیا گیا، اور بالکل چھوٹے چھوٹے بچوں کی ایسی لاشیں اور ایسے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں کہ جن کو کوئی بندہ دیکھ نہیں سکتا، اور پھر ہسپتالوں کے اوپر بمباری کی گئی۔ اور اس وقت کی جو میڈیا رپورٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جو لوگ زخمی ہو کر ہسپتالوں میں لائے جا رہے ہیں نا، ڈاکٹروں کے پاس وہ دوا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ بے ہوش کر کے ان کا آپریشن کر سکے۔ یعنی ظلم کی انتہا دیکھیں کہ ڈاکٹروں کے پاس وہ دوا نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس کے ساتھ بے ہوش کر کے ان کو زخمیوں کا آپریشن کریں۔ تو فرمایا کہ کسی کا بازو کٹا ہوا لٹک رہا ہے، کسی کا ٹانگ کٹی ہوئی لٹک رہی ہے، کسی کا جسم چھنی ہوا پڑا ہے، اور کسی کی آنکھ لٹک رہی ہے، یعنی ایک عجیب و غریب کیفیت ہے۔ فرمایا وہ جو ڈاکٹر وہاں ان کو آپریشن کر رہے ہیں وہ بغیر بے ہوش کیے ہوئے ان کے اعضاء کو کاٹ کاٹ کر رکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ دعائیں وہاں نہیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا کہ زمین کے حصول کے لیے، اب غزہ میں کیا سارا چکر زمین کا ہی تو ہے، زبردستی فلسطین کی زمین کے اوپر، زبردستی جو ہے وہ اس سرزمین کے اوپر، ارض مقدس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنے کے لیے باہر سے لوگوں کو لا کر وہاں آباد کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر رہنے والوں کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، وہاں پر رہنے والوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، نشت و نابود کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا تمام غزہ کا اس وقت تعمیراتی جو سٹرکچر ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ پھر جو ہے وہ کتنے افراد شہید و قبرستان بھر چکے ہیں، ہسپتالوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک عجیب و غریب ظلم کی ایسی داستان ہے کہ جس کو بیان کرنا یہ کسی کے بس کے اندر نہیں ہے کہ اس کو بیان کر سکے۔ تو پہلی اب یہ دیکھیں، یہ حضور نے کیا پہلی نشانی فرمائی کہ ایسے حکمران دنیا کے اندر آئیں گے۔ اب مجھے اقوام عالم کا کتنا مردہ ضمیر ہے، اقوام متحدہ جو یونائٹڈ نیشن ہے، جو پوری دنیا میں اپنے آپ کو انصاف کا ادارہ کہتا ہے،
اس نے کہا جی کہ جی وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، اور اسی کا جو سربراہ بڑی بڑی کنٹریاں اس کے اندر جو موجود ہیں وہ اس کو ویٹو کر رہی ہیں، وہ بائیکاٹ کر رہی ہیں، وہ سارے کے سارے ظالم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ظلم کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ صرف یہی نہیں، سارے مسلمان ممالک اس ظلم کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے زمین کے حصول کے لیے حکمران، ظالم اور جابر لوگ کیا کریں گے؟ بے گناہ لوگوں کا قتل عام کریں گے. اور یہ دیکھیں، یہ آج سے 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ کریم نے اس سائن آف قیامت کو بیان فرمایا، اور ہمارے سامنے اس وقت کرنٹ صورتحال موجود ہے. کشمیر کو آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے موجود ہے. اسی طریقے سے روہنگیا کو آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے موجود ہے. اسی طریقے سے آپ اس وقت فلسطین کو دیکھیں، آپ کے سامنے موجود ہے. یہ پہلا سائن آف قیامہ جو آج سے 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ کریم نے بیان کیا، آج اس کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. پھر کیا فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فرمایا کہ ایسے، پھر یہاں پر مسلمان حکمران جو اپنے آپ کو مسلمان حکمران کہتے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے جو دنیا کے 58 اسلامک ممالک جو اس وقت دنیا کے اندر مسلمان ملک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آج سے 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ حکمران زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر استعمال کریں گے. حکمران زکوٰۃ کے مال کو تاوان سمجھ کر استعمال کریں گے. لوگوں کے امانت کے مال کو مال غنیمت سمجھ کر کے استعمال کیا جائے گا. یعنی امانت میں خیانت عام ہوگی، اور لوگ بے گناہ لوگوں کے مالوں کو لوٹا جائے گا. یہ جو آج کل پوری دنیا کے اندر جو کرپشن ہو رہی ہے، اور حکومتی سطح کے اوپر کرپشن ہو رہی ہے، پورے کے پورے ملک کرپشن کر رہے ہیں. اور بعض تو ایسی کنٹریاں بنی ہوئی ہیں کہ جو صرف اور صرف کرپشن کے پیسے کو جمع کر رہی ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا کمایا ہوا پیسہ، لوگوں کی خون پسینے کی جو کمائی ہے، وہ حکمران اس کو جو ہے وہ مال غنیمت سمجھ کر اس کو استعمال کریں گے، تاوان سمجھ کر اس کو استعمال کریں گے. حضور نے فرمایا جب ایسا دور آئے تو سمجھ لو کہ قیامت کی نشانی آ رہی ہے، قرب قیامت تمہارے قریب ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری نشانی کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو سر عام لوگ اپنے اوپر جائز اور حلال سمجھیں گے. آپ مجھے بتائیں، جس قرآن نے شراب کو حرام کیا ہے، قرآن نے خنزیر کو حرام کیا ہے، قرآن نے جو جانور حرام ہیں ان کے احکام کو بیان کر دیا ہے، لیکن آج کے دور کے اندر باقی تو چھوڑے، ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ سر عام شراب نوشی ہو رہی ہے، سر عام سرور کی مجالس اور محافل سجائی جا رہی ہیں. تو حضور نے پہلے 1400 سال پہلے اس کی نشانی کو بیان کر دیا ہے. پھر اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کی ہر ناجائز بات کو مانے گا اور اپنے سامنے اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا. یعنی شوہر اپنی بیویوں کی باتیں مانے اور ان کی ہر جائز اور ناجائز فرمائش کو تو مانیں گے، لیکن اپنے سامنے اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کریں. یعنی کیا مطلب کہ جب جو بندہ جس گھر کے اندر رہ رہا ہے، اللہ نے اسے اگر بیوی دی ہے، بچے دیے ہیں، اولاد دی ہے، تو وہ ان کے ساتھ اس طرح کرے کہ اس نے بھی کل باپ بننا ہے. وہ اگر اپنے والدین کی عزت کرے گا تو آگے اس کی اولاد اس کی عزت کرے گی. تو فرمایا کہ جو بیویاں گھروں میں ہیں وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں، اور جو جن ساس اور سسر یا جن والدین کے آگے جو ہے وہ نافرمان اولاد آ جاتی ہے، ان کی باتوں کو نہیں مانتی، حضور نے فرمایا کہ یہ قرب قیامت کی علامات ہوں گی کہ شوہر اپنی بیوی کی بات کو تو مانے گا لیکن اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ ان کی نافرمانی کرے گا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قوم میں ایسے سردار لوگ، ایسے سربراہ بن جائیں گے جو ان میں سب سے زیادہ کمینے، بد اخلاق اور لالچی ہوں گے. یعنی قوم کے سربراہ وہ لوگ ہوں گے جو کمینے ہوں گے، لالچی ہوں گے، ظالم ہوں گے، فاجر ہوں گے. آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں، کیا ہم ایسے حکمران ہمارے سروں پر مسلط نہیں ہیں؟ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ہر سال ان کو ووٹ دے کر آگے لاتے ہیں، وہ ہمارے نمائندے ہوتے ہیں. رشوت وہ کھا رہا ہے جس کو ہم نے ووٹ دیا ہے، ظلم وہ کر رہا ہے جس کو ہم نے ووٹ دیا ہے. اور اب اس وقت یہ دیکھیں کہ جن نمائندوں کو ہم نے اسمبلی کے اندر بھیجا، عوام تو ساری روڈوں کے اوپر ہے. آپ کل پرسوں لندن کا آپ دیکھیں مظاہرہ،
کتنی دنیا روڈوں کے اوپر نکلی ہے. اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر جو عوام ہے، لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر نکل کر اس وقت دنیا میں ہونے والے ظلم کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن حکمران سارے ایک صف میں کھڑے ہیں، ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں، ظلم کے ساتھ کھڑے ہیں، ظلم کی حمایت کر رہے ہیں. تو اس لیے جب بھی یہ ووٹ کا حق اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس لیے میرے دوستو جب بھی ووٹ کا وقت آئے تو اگر ہم نے کسی ایسے نمائندے کو منتخب کیا جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہے، ظلم میں کھڑا ہے، اور وہ اعلانیہ طور پر جو ہے وہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہے، تو اس کے ہم جواب دہ ہوں گے، ہمیں اس کا بھی حساب دینا ہوگا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامات نالائق لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے. ملک کا اقتدار وہ لوگ چلائیں گے جو اقتدار کے اہل نہیں ہوں گے. ملک کے انتظامات وہ لوگ چلائیں گے جو انتظامات کے اہل نہیں ہوں گے. پھر اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے نافرمانوں کی عزت صرف ان کے خوف کی وجہ سے کی جائے. آپ مجھے بتائیں نا، اس وقت جو کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اب اس وقت دنیا میں جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں، جو بڑے بڑے سپر پاور ہیں، بڑی بڑی ایٹمی طاقتیں ہیں، اور ان کے سامنے بے گناہ انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، ظلم کی انتہا ہے، لیکن مجال کی کوئی اس کو پوچھ سکے؟ وہ سارے ایک صف میں کھڑے ہیں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اور لوگ ان کی عزت بھی کر رہے ہیں، سارے ملک ان کی عزت کر رہے ہیں. کیوں؟ جو ان کا خوف کی وجہ سے. حضور نے فرمایا کہ خدا کے نافرمانوں کی عزت صرف ان کے خوف کی وجہ سے زمین کے اوپر کی جائے گی، اور اس وقت کی جا رہی ہے. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، بے گناہ بچوں کے لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور خوف کی وجہ سے سارے لوگ ایک صف میں کھڑے ہیں، سارے ظالم حکمران ایک صف میں کھڑے ہیں. یہ علامات قیامت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی. پھر اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب نوشی عام ہو جائے گی دنیا کے. اس وقت دنیا میں شراب نوشی عام ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہیں. حضور نے فرمایا کہ زناکاری کی کثرت ہوگی، کثرت سے لوگ زنا کریں گے. اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، بے حیائی، عریانی، فحاشی ہمارے سامنے موجود ہے یا کہ نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے حضور علیہ السلام امت کے پچھلے لوگ پہلو پر لعنت کرنے لگیں گے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، جب یہ سب کام شروع ہو جائیں تو اس وقت سرخ آندھیوں کے طوفان آئیں گے. اس وقت سرخ آندھیوں کے طوفان آئیں گے. اللہ کی طرف سے وبائیں اور آندھیاں اور جو ہے وہ مختلف شکلوں میں عذاب نازل ہوں گے. آپ مجھے بتائیں نا، یہ 2 سال پہلے پوری انسانیت کس طرف سے گزری ہے. ایک چھوٹے سے وائرس نے انسانیت کو کس طرح جھنجھوڑا ہے. اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس طرح کے حکمران آ جائیں گے، اس طرح دنیا میں سر عام ظلم ہوگا، ظالم کے ساتھ سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور مظلوم تڑپ رہا ہوگا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ مظلوم کی آہ سے بچو. اور میں اس لیے پچھلے جمعے میں بھی اس طرح اشارہ دیا تھا کہ اس وقت طاقت کے بل بوتے کے اوپر اور ایک دنیا کے جو اس وقت ہوا چل رہا ہے اس کے بل بوتے کے اوپر تو پوری دنیا ایک طرف ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ ایک دن حضور نے فرمایا کہ یہ جو قیامت کا دن ہوگا، میزان عدل بھی اسی ارض مقدس کے اوپر لگے گا، فلسطین کی زمین پہ لگے گا. ہمارے پیارے آقا جب مقام محمود ہوگا وہ بھی اسی زمین پر لگے گا. اور فرمایا اہل معاشر کو بھی اللہ اسی زمین پر جمع کرے گا. یہی زمین ہوگی، یہی عدل و انصاف ہوگا، اور اس دن خدا کا انصاف ہوگا. تو اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر سرخ آندھیوں کے عذاب آئیں گے اور دوسری نشانیوں کا انتظار کرو. کیا؟ حضور نے فرمایا کہ عذاب الہی مختلف شکلوں میں آئے گا. تمہیں زمین میں دسایا جائے گا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، اور پھر سرکار نے فرمایا کہ شکلوں کو تبدیل کر دیا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ اس کے علاوہ اور نشانیاں ہیں جو پے در پے ظاہر ہونے لگیں گی. فرمایا کہ اس طرح زمین کے اوپر فتنے پھیلیں گے کہ جس طرح حضور نے فرمایا کہ تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے زمین پر بکھر جاتے ہیں، اس طرح سارے جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک فساد کی کیفیت ہوگی. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان تمام علامات قیامت کو بیان فرمایا. فرمایا کہ قیامت کے قریب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن مسجدوں میں کھیل کود ہوگا، مسجدوں میں دنیاوی باتیں ہوں گی، مسجدوں کے اندر لوگ عبادت کرنے کے بجائے
دنیاوی باتیں کریں گے، مسجدوں کو ایک شور و شغب کا ایک ذریعہ بنا دیں گے۔ فرمایا کہ اللہ کی مسجدیں جو ہیں یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اس کے ذکر کے لیے ہیں، اسے دنیاوی باتوں اور دنیاوی چیخ و پکار اور دنیاوی جھگڑوں سے پاک رکھیں۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ملتے وقت لوگوں کی یہ عادت بن جائے گی کہ لوگ سلام کے بجائے گالم گلوچ لوگوں میں عام ہو جائے گا۔ اب دیکھیں آج کل ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ذرا سی کوئی بات کسی کو یاد کرنا ہو تو بندہ بعض لوگ کہتے ہیں فٹ منہ سے فوراً پہلے گال نکالتے ہیں پھر اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسا بھی ہوگا کہ سلام سنت پر عمل کی جگہ لوگ گالم گلوچ سے ایک دوسرے کو مخاطب کریں گے اور کہتے ہیں نا فلانے کو دیکھو جی فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، اس کی ایسی کی تیسی، ایسے الفاظ تو ہم اس وقت نہیں کہہ سکتے لیکن لوگوں کی زبانیں زد عام ہے یا نہیں ہے؟ ہم ایک دوسرے کو کن الفاظ کے ساتھ پکارتے ہیں، کس طرح پکارتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا کہ شریعت کے حصول کا علم کم ہو جائے گا، لوگوں کے اندر شریعت کے دین سیکھنے کا ذوق کم ہو جائے گا، اور جھوٹ ایک فن کی حیثیت اختیار کر لے گا۔ اس وقت پوری دنیا جتنا بھی یہ میڈیا سسٹم ہے اور جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں دنیا کے اندر، یہ افواہوں پر ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ یہ جھوٹ کی بنا پر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اور افواہیں پھیلا کر، جھوٹے پروپیگنڈے پھیلا کر پوری انسانیت اور پوری دنیا کو ایک یرغمال کیا ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ جھوٹ اتنا عام ہو جائے گا کہ لوگ اس کو اپنی فنکاری کہیں گے، اور یہ ہر ایک اس دور کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ دلوں میں امانت اور دیانت کے پردے اٹھ جائیں گے، اور پھر سرکار نے فرمایا کہ فاسق لوگ یعنی لوگوں کو بہکانے والے، گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے، فرمایا فاسق اور فاجر لوگ جو ہے وہ لوگوں کے فیصلے کرنا شروع ہو جائیں گے، یعنی خود جو بندہ سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے وہ دوسروں کے فیصلے کرے گا۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا سے شرم و حیا ختم ہو جائے گی، اور اس وقت ہم اس دور سے گزر رہے ہیں نہیں گزر رہے ہیں کہ دنیا سے شرم و حیا ختم ہو جائے گی۔ پھر اسی طریقے سے سرکار نے فرمایا کہ چاروں طرف کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، چاروں طرف سے، زمین کے چاروں طرف سے کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو غزہ کی پٹی ہے وہ کتنی ایک ہے؟ اب اس کے اوپر حملہ کدھر سے ہو رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے، کتنی دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہے ظالموں کے ساتھ، چاروں طرف سے۔ حضور نے فرمایا کہ کفار مسلمانوں پر کیا ہو جائیں گے؟ ٹوٹ پڑیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اب ہمارے سامنے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، اب اس وقت آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں جو جنگیں ہوئی ہیں، جتنے ملکوں کو تباہ کیا گیا ہے، مڈل ایسٹ کے آپ عراق کو دیکھ لیں، آپ لیبیا کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ شام کو آپ دیکھ لیں، اس وقت فلسطین کو آپ دیکھ لیں، کشمیر کو آپ دیکھ لیں، افغانستان کو آپ دیکھ لیں، اس وقت یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، کتنے بڑے اتحاد بنے ہیں ان جنگوں کے خلاف۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ ملت کفر تو جمع ہو جائے گی، اور چاروں طرف سے لوگ جمع ہو کر جو ہے وہ مظلوم پر ظلم کریں گے، اور دنیا تماشا دیکھتی رہے گی۔ اور وہ منظر آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کدھر گئی ہے OIC؟ کہاں ہے اسلامی 58 اسلامی ملک ممالک کے سربراہ؟ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تو یہ قائم کیا ہے کہ مسلمان کے ساتھ جو تعلق ہے، چاہے وہ مشرق کا رہنے والا یا مغرب کا رہنے والا ہو، وہ اس طرح ہے کا جسد واحد، جس طرح کے ایک جسم ہوتا ہے۔ فرمایا جسم کے کسی ایک حصے میں اگر کانٹا چوبے تو پورا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ جو بے چین ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی ان مظلوموں کے ساتھ کھڑا نہیں ہے۔ تو یہ آیت سے 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان۔ پھر اسی طریقے سے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں کفار ایک دوسرے ممالک اسلامیہ پر قابض ہونے کے لیے اس طرح ایک دوسرے کو مدعو کریں گے جس طرح دسترخوان پر کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں۔ اب ذرا اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس طرح کوئی دعوت کرتا ہے تو دسترخوان پر بلاتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں دعوت ہے، تو جتنے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، جاننے والے ہیں، دوست یار ہیں، آتے ہیں تو ایک دسترخوان لگا کر سارے دسترخوان پر جمع ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلامی ممالک
کو بعض اسلامی ممالک کو ایک کفار ایک دوسرے اسلامی ملک دوسرے ملک کے اسلامیہ پر قابض ہونے کے لیے اس طرح مدعو ہوں گے جیسا دسترخوان پر کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ کفار بے گناہ اسلامی ملک کے اوپر قابض ہونے کے لیے اس طرح آپس میں جمع ہوں گے جس طرح دسترخوان پر لوگ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. اس طرح آج مجھے بتائیں فلسطین کہاں اور اس کے اوپر پوری دنیا جو ہے جمع ہو رہی ہے اور دنیا کی تمام ممالک جو ہے وہ ان مظلوموں کے خلاف کھڑے ہیں اور ان کی تباہی کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں بلکہ ظالم کی مدد کر رہے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس طرح لوگ جمع ہوں گے جس طرح دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں. پھر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ جو یہ نوبت آئے گی کہ ملت کفر تو ساری اکٹھی ہو جائے گی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں. اب مجھے بتائیں اس وقت دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا جہاں پر اس وقت فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے غزہ کی جو پٹی آپ کے سامنے موجود ہے اس کے ارد گرد جو مڈل ایسٹ کے اسلامی ممالک ہیں وہ کتنے ہیں؟ یہ تو بیچ میں سینٹر میں ہے. سارے موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت مسلمان کم نہیں ہوں گے ان کی تعداد زیادہ ہوگی ملت کفر جمع ہو جائے گی. اور بلکہ حضور علیہ السلام فرمایا کہ تم اس وقت کثرت سے ہوگے لیکن بے ضمیر ہو جاؤ گے مردہ ہو جاؤ گے تمہاری غیرت گوارا نہیں کرے گی. تم ان معصوم بچوں کے جواب تمہیں دینے پڑیں گے جو ننھے بچے ہیں. حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جو بے گناہ بچی یا بچے کو کوئی قتل کرے گا تو وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے گا کہ یا اللہ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا یہ تو بیان کریں میرا جرم تو بیان کریں. دودھ پیتے بچوں کو عورتوں کو مظلوم لوگوں کو بے گناہ اور انیسنٹ جو پیپل ہیں ان کو جب قتل کیا جا رہا ہے تو اس کا کیا پوزیشن ہے آپ دیکھیں. سرکاری دوران سے سنو اس وقت تمہاری کثرت سے ہوگے لیکن تم بالکل بے بنیاد جیسے پانی کے بہاؤ کے سامنے ہلکے تنکے کی طرح بہ جاتے ہیں اس طرح تمہارا روب دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے. کیوں نکلے گا جب تم نے پہلے سے ہی غلامی اختیار کر دی اور کیوں کیسے نہ نکلے گا؟ فرمایا کہ اب صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حضور فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے دلوں میں سستی پڑ جائے گی اور تمہارے دلوں سے دشمنوں کا روب جو ہے نکل جائے گا. تو حضور اللہ کے حبیب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سستی کیا چیز ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دنیا کو دوست رکھو گے اور اس کی محبت میں مرنے سے ڈرو گے. یعنی اس وقت دنیا کو دوست رکھے. کیا دنیا کو کیسے دوست رکھے؟ آپ مجھے بتائیں. اور پھر یعنی ظلم اتنا بڑھ جائے گا کہ بالکل مذہب اور اسی طریقے سے فرقہ بازی پھر اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم اتنا بڑھ جائے گا کہ تم دشمن تمہارے اوپر غالب آ جائے گا. تم آج کے اس دور کے اندر مجھے دنیا کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ سارے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں؟ اب وہ اگر کسی ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو کہتے ہیں جی کہیں ہم سے قرضہ نہ مانگ لیں. آج سے 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کر دی. یہ وہ علامات قیامت ہیں جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں. اب ان 14 علامات قیامت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اور آج کے دور کے اندر جو کچھ اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے آپ علامات قیامت کو دیکھیں اور آج کے دور میں ہونے والے جو ظلم ہیں جبر ہیں ان کو آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بالکل ظاہر ہو جائے گا کہ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں آج سے 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا جو نیکسٹ چیپٹر ہوگا انشاءاللہ وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جب دنیا میں فتنے آئیں گے تو فتنوں کی شکل کیا ہوگی. اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کی صورت میں دابۃ الارض کی صورت میں جاجوج اور ماجوج جس کو گگ مگگ کہتے ہیں اس صورت میں یہ مختلف فتنے قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے اور پھر ان کا کلاکامہ کیسے ہوگا. پھر جو ہے وہ حضرت مہدی کی آمد اور پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور پھر قیامت کب برپا ہوگی کیسے ہوگی انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ آئندہ گفتگو کی جائے گی. اللہ ہمیں دین کو